لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا گناہوں سے عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی ترتیب لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا ہم نے جہنم کی بہت کی ترتیب لیکن میرے مولا لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا
زمین و آسماں تیرے ہیں اور یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ اپنے کسی عمل کا سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ہر زاویے سے دیکھا، ہر زاویے سے دیکھا، جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ دار اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا جمعۃ المبارک ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، اور 2-3 دن ہی باقی ہیں کہ اللہ کا مہمان مہینہ اور تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں نصیب فرمائیں۔ گزشتہ جمعات میں ہمارا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا رہا اور مختلف پہلوؤں پر گفتگو چلتی رہی۔ آج کے جمعہ میں مختلف عنوان اور مختلف مضامین میرے ذہن میں تھے، سوچ رہا تھا کس پر گفتگو کریں، تو میں نے کہا آج ہم چند منٹ گفتگو کرتے ہیں کہ گناہگاروں آؤ تمہیں اللہ بلا رہا ہے۔ آج کا عنوان ہے گناہگاروں آؤ تمہیں اللہ بلا رہا ہے۔ اللہ کی شان، عظمت اور اللہ کی ربوبیت، یکتائی، الوہیت، وحدانیت، شہنشاہوں کا شہنشاہ، مالک ارض و سما، مالک کائنات، رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا، اشرف المخلوقات انسان اور سب سے حقیر مخلوق چیونٹی کیڑی، انسان سے لے کر چیونٹی تک، زمین سے لے کر آسمانوں تک، آسمانوں سے لے کر لامکانوں تک، کن فیکون سے بنانے والا اللہ، اور وہ اللہ اپنے ان بندوں کو بلا رہا ہے جو بندے اللہ کو بھلا چکے ہیں، جو بندے دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہو گئے،
دنیا کی نعمتوں میں اتنے مگن ہو گئے اور دنیا میں پیسہ کمانے میں اتنے مصروف ہو گئے جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں تنے تنہا ہوں، رب العالمین ہوں، قادر مطلق ہوں، شہنشاہ ہوں، عالمین بنانے والا ہوں، انسانوں کو بنانے والا ہوں، میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود میں اللہ اپنی شان کریمی سے، میں اللہ اپنے گناہگار بندوں کو بلاتا ہوں۔ حق تو یہ تھا کہ گناہگار بندے خود آتے اور خود آ کے اللہ کے حضور جھک جاتے، خود آتے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، خود آتے اور خود آ کے کہتے کہ باری تعالی ہم تیرے بندے ہیں، ہم بھول گئے تھے، ہم نے بڑے گناہ کر دیے، ہم تیرے پاس آ چکے ہیں، اب تو ہمیں معاف فرما۔ حق تو یہ بنتا تھا، جو غلطی کرتا ہے وہی آتا ہے۔ آج ہمارے ہاں دیکھ لیں، گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو ایک کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ آئے اور بھری پنچایت میں میرے سامنے آ کے مجھ سے معافی مانگے اور کہے کہ میں غلط تھا، تو ٹھیک تھا، پھر میں معاف کروں گا۔ اور رشتے میں دیکھیں تو سگے بھائی لگتے ہیں، رشتے میں دیکھیں تو چچا بھتیجا ہیں، رشتے میں دیکھیں تو ماموں بھانجا ہیں، رشتے میں دیکھیں تو باپ بیٹا ہے، باپ بھی کہتا ہے میرا بیٹا غلط ہے، میں ٹھیک ہوں، اس نے میری بے عزتی کی، میری نافرمانی کی، بے شک میرا بیٹا ہے، لیکن سب کے سامنے معافی مانگے گا تو معاف کروں گا۔ یہ دنیا کی ترتیب ہے اور اللہ فرماتے ہیں تو میرا بندہ ہے۔ حق تو یہی تھا کہ تو میرے پاس آتا، کوئی بات نہیں، تو نہیں آیا، میں تیرا رب ہوں، میں تجھے بلاتا ہوں، میں تیرا پالنے والا ہوں، میں تجھے بلاتا ہوں۔ اور اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے میرا بندہ تو مجھے بھول گیا، تجھے کھانے کی ضرورت تھی، میں تجھے نہ بھولا، میں بھولنے سے پاک ہوں، میں نے تجھے روزی دی، تیری روزی کو بند نہیں کیا۔ میرا بندہ تجھے لباس کی ضرورت تھی، میں نے کپڑا مہیا کیا، تو مجھے بھول گیا تھا، میں تجھے نہیں بھولا۔ تو بیمار ہو گیا تھا، مجھے بھول گیا، میں نے تجھے صحت دی، میں تجھے نہیں بھولا۔ میرا بندہ تیری اولاد نہیں تھی، میں نے تجھے اولاد دی، تیرا گھر نہیں تھا، میں نے تجھے گھر دیا، تجھے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی، تو مجھے بھول گیا تھا۔ میرا بندہ میں رب ہوں، میں خالق کائنات ہوں، میں بھولنے سے پاک ہوں، میں نے تجھے یاد رکھا، میں نے تجھے یاد رکھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں 11 مہینے تو میرے پاس نہ آیا، 11 مہینے میں بلاتا رہا، تو نہ آیا۔ میں نے 12واں مہینہ رمضان کا بھیجا اور میں نے کہا کہ میرا بندہ اس مہینے میں بھی آ جائے تو اسے معاف کر دوں گا، اس سے دوستی لگا دوں گا۔ 12 مہینے 11 مہینے آذان آتی رہی، بندہ نہ آیا۔ رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے، جو بندہ سارا سال مسجد کو نہیں آتا، رمضان آتے ہی مغرب کو رمضان کا اعلان ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، عشاء میں وہ بھی آ کے کھڑا ہوتا ہے، تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا رحمت والا مہینہ آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں 11 مہینوں کی شان الگ، 12ویں مہینے رمضان کی شان الگ۔ رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ کے رحمت سے وہ بندے جو کبھی پورا سال 11 مہینے مسجد کا منہ نہیں کرتے، مسجد کی طرف نہیں آتے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے وہ بندے بھی مسجد میں آ چکے ہوتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بلا رہا ہوں، آ جاؤ۔ رمضان کے مہینے کی پہلے دن کی پہلی فجر مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں۔ جنہوں نے سارا سال 11 مہینے نماز فجر نہیں پڑھی ہوتی، وہ بھی دوڑا ہوا آ کے کھڑا ہوتا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کا مہینہ برکت والا، اور اللہ نے 11 مہینوں میں 12واں مہینہ دے کے اللہ نے فرمایا میرے بندو آؤ میں تمہیں بلاتا ہوں۔ بلاتا تو اللہ ہر وقت ہے، دن میں 5 دفعہ تو اعلان کروا کے بلاتا ہے۔ ہمارے ہاں ابھی اعلان ہو جائے، آج کل پنجاب حکومت راشن تقسیم کر رہی ہے تو دیکھیں کتنی گھروں میں تک جا رہی ہے، تو گھروں میں بھی لائن لگی ہوتی ہے۔ اب ملنا آٹا ہے 10 کلو، 2 کلو گھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس میں ڈالا ہے، 2-3 ہزار 4 ہزار کا سامان ہوگا، 5 ہزار کا اس سے اوپر نہیں۔ ہم پاکستانی کتنے جلد باز ہیں کہ لسٹ میں جو ہمارا نام ہے ہم اس نمبر کا بھی انتظار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں پہلے ہمیں دے دو، اور اس مسئلے کے لیے ہم سفارش تلاش کرتے ہیں۔ جو ملازم وہاں کھڑے ہو کے تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اگر یہ ہمارے علاقے کا ہے تو اس کا چاچا تایا ابا کسی بھائی کو کی سفارش دوست پہلے مینو ہی دے دے تو یعنی بات یہ ہے کہ انسان تھوڑے سے راشن کے لیے جو سال بعد حکومت دیتی ہے، اور آٹا بھی وہی دیتی ہے جو گندم خراب ہو جاتی ہے اس کا آٹا بنوا کے رمضان میں دیتے ہیں۔ پچھلے رمضان بھی یہی ہوا تھا، اس پر بندے مر گئے، بندوں نے اپنی موت کو نہ دیکھا، آٹا خریدنے پہنچ گئے تھے۔ اللہ فرماتے میں شہنشاہوں کا شہنشاہ، خزانوں کا مالک، تمہیں 5 وقت اعلان کر کے بلواتا رہا، تو نہ آیا، اس کے باوجود بھی تجھے رمضان دے کر پھر بلا رہا ہوں۔ آ میرا بندہ، میں تجھے بلا رہا ہوں۔ آج کا عنوان کیا ہے؟ بندے کو اللہ، جو شروع میں آئے ہیں وہ تو ان کو تو یاد ہونا چاہیے نا، بندے کو اللہ، جی تھوڑا سا آپ بھی بولیں، بندے کو اللہ بلا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اور اپنے محبوب سے فرماتے ہیں، آمنہ کے لال سے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تاجدار مدینہ سے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب سے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آپ کے نبی سے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نبیوں کے نبی سے فرماتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قل محبوب آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے، کن کو بتائیے؟ محبوب باری تعالی اللہ کے حبیب عرض کرتے ہیں میرے مولا کن کو بتا دے دیں، کن کو بتا دوں، آپ کا پیغام سنا دوں، آپ کا حکم سنا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی
عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. محبوب میرے بندوں کو بتا دیجئے، فرما دیجئے، پیغام دے دیجئے میرے بندے کون سے بندے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، میرے وہ بندے جنہوں نے اتنے گناہ کر دیے، اتنے گناہ کر دیے، ان گنت گناہ ہیں اور ہر قسم کی خطائیں ہیں، ہر قسم کے گناہ کر دیے ہیں میرے۔ باپ بھی کہتا ہے یہ پتر میرا نہیں، کیونکہ میرا اتنا نافرمان ہے، میرا دل دکھایا، میری بات نہ مانی، مجھے اتنی تکلیف دی، میں اسے کرتا ہوں، یہ میرا بیٹا نہیں۔ لیکن آؤ اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ فرماتے ہیں گناہگار، ہیں نافرمان، ہیں میرے مخالف، میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے مخالف پر ہیں میرے پر ہیں۔ اس کا تھوڑا سا مزہ لیں کہ باپ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس نے خوشیاں منائی، مٹھائیاں تقسیم کی، نام رکھے، بزرگوں سے پوچھا، بڑوں سے پوچھا اور نام رکھے، تلاش کرتا رہا ناموں کو کہ میں بیٹے کا کیا نام رکھوں۔ پھر بیٹے کے لیے اس نے کپڑے خریدے، بیٹے کے لیے دودھ کا انتظام کیا، بیٹے کے لیے دوائیوں کا انتظام، بڑا ہوا اس کی تعلیم کا انتظام، اس کی پڑھائی لکھائی کا انتظام، اخراجات بڑھتے گئے، کپڑے جوتے لے رہے ہیں، خوشیاں پوری کر رہا ہے۔ وہی باپ جس نے اپنے بیٹے کے لیے مزدوریاں کی، مشکلات نبھائے، لوگوں کی باتیں سنی، تانے سنے، مشکل وقت نبھا کے بیٹے کو جوان کیا، یہی بیٹا جب مخالف ہوتا ہے باپ کہتا ہے میرا دل ٹوٹ گیا ہے، اب یہ میرا نہیں۔ آؤ اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ فرماتے ہیں ہے میرا مخالف، میں نے اسے زندگی دی، اسے آنکھیں دی، میں نے اسے لب دیے، میں نے اسے حسن و جمال دیا، میں نے اسے ہاتھ دیے، میں نے پاؤں دیے، میں نے اسے خوبصورت بنایا، لیکن یہ میرا مخالف رہا، یہ میرا مخالف رہا۔ لیکن آج اللہ فرما رہے ہیں ہے میرا مخالف، ہے میرا دشمن، پر ہے تو میرا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ فرماتے ہیں ہے گناہگار، ہے خطا کار، ہے پھر بھی میرا، ہے پھر بھی۔ اور گناہ کتنے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے یہ میز ہے، میز کے اوپر ہم نے کپڑا ڈالا، یہ کپڑا مختصر ہے، اگر یہ کپڑا پورا زمین تک آ جائے تو میز نظر نہیں آئے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، علی جو ہے وہ اس طرح ہے، انفسہم سمجھو میز ہے، علی اس کے اوپر گناہوں کی چادر ہے، اتنے گناہ کیے ہیں کہ نیچے تم گناہوں میں بندہ خود ہی چھپ گیا ہے، نیکیاں بھی چھپ گئی، بندہ بھی چھپ گیا، گناہوں میں اتنا لبریز ہو گیا کہ گناہوں کی چادر نے اسے اتنی چاروں طرف لپیٹ لیا ہے، نظر نہیں آ رہا، اتنے گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہونا،
مایوس نہ ہونا، میری رحمت اتنی وسیع ہے، تو صدقے دل سے آ، سچے دل سے آ، تو میرے سامنے آنکھیں سے آنسو بہا اور میرے سامنے بیٹھ جا اور کہہ دے باری تعالی میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ ہی کرتے رہے تو اللہ معاف کرے گا، نہیں، اللہ نے گناہگاروں کے لیے ایک آپشن دی، ایک راستہ دیا کہ میرا بندہ تیرے سے جتنے گناہ سرزد ہو گئے تو پریشان نہ ہو، گھبرانا، آ میرے پاس اور میرے سامنے آ کے دعا کر، توبہ کر، پچھلے گناہوں پہ ندامت کر، آگے صحیح زندگی گزارنے کی میرے ساتھ وعدہ کر، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرا ایک بندہ گناہگار تھا، میرے سامنے آیا اور آ کے بیٹھ کے کہنے لگا باری تعالی میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے، بے تحاشا گناہ ہو گئے، لیکن تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے معاف فرما، تو مجھے معاف فرما۔ اللہ فرماتے ہیں میں اسے معاف کر دیتا ہوں، پھر وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے جب تک میں چاہتا ہوں، نیک عمل کرتے کرتے پھر اس سے گناہ سرزد ہو گیا، پھر وہ میرے پاس آیا اور پھر اس نے کہا باری تعالی میں تیرا بندہ ہوں، میں گناہگار ہوں، تو میرا رب ہے، تو مجھے معاف فرما دے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ پھر وہ نیک اعمال شروع کرتے کرتے پھر اس سے غلطی ہوئی، اب یہ تیسری مرتبہ آیا اور اس نے کہا باری تعالی تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، میں اسے معاف کرتا ہوں، اس لیے معاف کرتا ہوں میرا بندے کو یہ علم ہے کہ میرا کوئی رب ہے، میرے بندے کو علم ہے کہ میرا کوئی رب ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے باری تعالی تو مجھے معاف کر دے، تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں، میرے خزانے میری زندگی بن جائے گی، میری آخرت بن جائے گی، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا۔ آؤ گناہگارو، اللہ تمہیں بلا رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے آ میرے گھر میں، میرے گھر نہیں آنا، اپنے گھر میں مصلی بچھا اور بیٹھ میرے سامنے اور سچی توبہ کر، اور توبہ کر کے کہ باری تعالی جتنے گناہ میں نے کیے ہیں مجھے معاف فرما دے، اگلی زندگی تیرے حکم کے مطابق گزاروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہونا، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں معاف کرنے والا ہوں اور معافی کو پسند کرنے والا ہوں۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ایک بندہ انتہائی بد کردار، انتہائی گناہگار، اتنے گناہ اور اتنا بد کردار کہ محلے والے، بستی والے، شہر والے تنگ ہو گئے، اس کو اٹھایا اور جنگل بیابان میں چھوڑ آئے اور کہا خبردار اگر بستی میں داخل ہوا تو تجھے مار دیں گے، اب اس کے لیے موت ہے، جگہ کوئی نہیں، پرسان حال کوئی نہیں، کچھ راشن ہے، کھانے پینے میں گزارا کرتے کرتے راشن بھی ختم، پانی بھی ختم، ہر چیز ختم، یہ جنگل بیابان میں بیٹھا، اب کچھ بھی نہیں، اب بھوک سے تڑپتے تڑپتے آخری لمحات آئے، ادھر دیکھا کچھ نہیں، ادھر دیکھا کچھ نہیں، پیچھے دیکھا کچھ نہیں، آگے دیکھا کچھ نہیں، جنگل
جنگل بیابان، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی خیر خبر لینے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے مجھے بلایا، اس بندے نے، اور کب بلایا؟ جب موت بالکل آ چکی تھی، موت کے وقت کی توبہ قبول بولے موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔ اللہ نے فرمایا جب موت کی سکرات لگتی ہیں اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس وقت کہا میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، اس رب پہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ کچھ جماعت پہلے ہم نے تفصیلی گفتگو اس پہ کی ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ ٹائم توبہ کا نہیں ہے، لیکن وہ مالک کل ہے نا، مالک کائنات ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ قانون آج بھی یہی ہے کہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔ بندہ کہتا ہے جتے میں جوان ہاں، جتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑھا ہوں گا پھر توبہ کر لیں گا، بوڑھا ہو گیا کہتا ہے جتے چل پھر رہے ہیں خیر ہے کر لیں گا توبہ۔ لمحے کا پتہ نہیں ہے، پل کا پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو اس بندے نے توبہ کی اور اس لمحے کی جب وہ بالکل اینڈ ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے پکارا، اور مجھے پکارتے ہوئے اس نے کہا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے میرے مولا تو مجھے معاف کر دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں، اور تو مجھ پہ رحمت اور کرم فرما، میری مدد فرما۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے روح پرواز ہو گئی، جان نکل گئی، وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو وحی بھیجی، اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے نبی موسیٰ جاؤ جنگل بیابان میں، میرا ایک دوست، میرا ولی، میرا دوست فوت ہو گیا ہے، جاؤ اسے غسل کراؤ، کفن پھیلاؤ، جنازہ پڑھاؤ، اور اپنے شہر میں اپنی قوم میں اعلان کر دو جو بندہ اس کے جنازے میں شامل ہوگا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ آج کل آپ ڈیلے ہو رہے ہیں، مجمع بھی تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے، ہم نے اوپر کا سپیکر بند کیا ہے کہ کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن بندے ڈیلے پڑ گئے ہیں، تو اس طرح ویسے ہونا نہیں چاہیے، ورنہ میں بھی مطالعہ چھوڑ دوں گا، پرانی باتیں سناؤں گا، پھر آپ کو ذرا کہنا سبحان اللہ۔ ہاں جی، میں آپ کو پتہ ہے کتنا میں مصروف ہوتا ہوں، اس کے باوجود میں مطالعہ کرتا ہوں، نئی چیز تلاش کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، آپ کو اچھی سے اچھی چیز سناتا ہوں، اس لیے کہ آپ ذوق سے آتے ہیں، ذرا کہنا جی، ورنہ میں بھی فضائل اعمال کھول کے سامنے رکھ کے تو آپ کو پڑھاتا رہوں گا، سناتا رہوں گا، آپ بھی نیند کرتے رہیں گے جیسے یہ بزرگ نیند کر رہے ہیں، ان کو جگائیں وضو ٹوٹ جائے گا، ہوشیار ہو کے بیٹھے۔ جمعہ 8 دن بعد آتا ہے، ہم مسلمان اتنے ہی سست ہوتے جا ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ آج پھول قبول ہیں، ورنہ 1:45 بجے کے بعد پھول بھی قبول نہیں ہوں گے۔ امیر اللہ علیہ سب ساتھ جانتے ہوں گے، اللہ نے ان کو بڑی شان عزت دی اور بہت بڑے خطیب تھے، امیر شریعت کا لقب پایا، اور اللہ نے انہیں قرآن پڑھنے کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اور یہ جو ترنم میں ہم تقریر کرتے ہیں نا، یہ آغاز انہوں نے ہی کیا تھا، اس سے پہلے شاید ترنم نہیں تھا جو ہم نے سنا پڑھا ہے۔ وہ ایک جلسے میں گئے اور تقریر کر کے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں جب واپس آئے، پیدل کا سفر تھا، گھوڑے کا سفر تھا، تو آ رہے تھے، ادھر ایک بندہ جا رہا تھا، اس نے کہا حضرت شاہ صاحب میں نے تو آپ کی تقریر کے لیے لمبا سفر کیا، پیدل آیا ہوں، تو یہاں تو جلسہ ہی ختم ہو گیا، تقریر ہی ختم ہو گئی، میں تو راستے میں آ رہا تھا، میں تو آپ کی تقریر سننے آیا تھا۔ تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ ادھر ہی بیٹھ جاؤ، خود گھوڑی سے نیچے اترے اور خود ہی ساتھ بیٹھ گئے، اور انہوں نے اتنی تقریر اسی طرح سنائی جتنی مجمع میں سنا کے آ رہے تھے۔ تو ساتھ کوئی خادم ہی ہوگا، انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے، پوری تقریر سنا دی جو ادھر سنائی تھی، یہ ایک بندے کی کو ساری تقریر سنا دی؟ انہوں نے کہا وہ پورے مجمع میں بھی میں نے ایک کے لیے سنائی تھی، اس ایک کو بھی ایک کے لیے سنا رہا ہوں۔
کہ میں تو تقریر بھی کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، آپ کی محبت ہے۔ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ذوق سے آ چکے ہیں، لیکن جب ڈھیلے پڑتے ہیں نا تو پھر مجھے تھوڑے سے قابل ٹائٹ کرنے پڑتے ہیں کہ بھی مسجد بھی ہے، میں بھی ہوں، 8 دن آپ انتظار کرتے ہیں جمعہ کی، تو 8 دن میں بھی تو آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ کہنا ذرا ذوق سے سبحان اللہ، زندہ باد۔ رحمت پہ بات چل رہی تھی، استقبال رمضان جو آج کا ہمارا مین عنوان ہے وہ استقبال رمضان، لیکن جزوی عنوان کیا ہے ہمارا؟ آؤ گناہگاروں اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ اللہ کن کو بلا رہا ہے؟ گناہگاروں کو۔ بولے بولے بولے، کن کو بلا رہا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں سمیت کہ ہم گناہگار نہیں، ہم تو انسان ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو وحی کی، میرے نبی نے صحابہ کو سنایا، صحابہ متوجہ ہو کے سن رہے، اللہ کی رحمت کی باتیں ہو رہی تھی، میرے نبی خود فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے وحی کی، فرمایا موسیٰ جاؤ میرا دوست جنگل میں فوت ہو چکا ہے، جاؤ اسے اٹھاؤ، اسے اٹھاؤ، اس کا غسل کراؤ، جنازہ کراؤ، اور اعلان کر دو اپنی قوم میں جو ان کا جنازہ پڑے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ سب لوگ دوڑے دوڑے جنگل میں پہنچے، جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی پہنچے۔ لوگوں نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، یہ تو وہی بد کردار ہے جس کو ہم نے اپنی بستی سے نکالا تھا، یہ بستی کے رہنے کے قابل ہی نہیں تھا، اور آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، یہ کیسے ولی بن گیا؟ اللہ کے حضور جناب موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی، عرض کی باری تعالیٰ یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتا ہے میرا دوست ہے، یہ کہتے ہیں بد کردار ہے، یہ کیا جواب دوں؟ اللہ مسکرائے اور اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، یہ بد کردار تھا، یہ گناہگار تھا، یہ روسیا تھا، یہ ذلت میں ڈوب چکا تھا، پر جب جنگل بیابان میں قوم والے چھوڑ کے گئے کوئی پرسان حال نہ تھا، اس سے کوئی بات کرنے والا نہ تھا، جب یہ بے بس ہو گیا اور اسے موت نے آ کے گھیرا، بے بسی میں اس نے مڑتے ہوئے دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں، سامنے دیکھا کوئی نہیں، پیچھے دیکھا کوئی نہیں، اس نے میری طرف رخ اٹھایا اور کہنے لگا باری تعالیٰ اب کوئی نہیں، تو مجھے کام آ جا، تو مجھے معاف کر دے، اور تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ موسیٰ سن، میرے نبی سنو اور اپنی قوم کو بتاؤ، اس کی بے بسی اور درد دل کا یہ انداز تھا کہ مجھے اللہ کو رحمت آئی، رحمت میں جوش مارا، اس وقت اس نے صرف اپنی مغفرت مانگی، اگر پوری دنیا کے لوگوں کی مغفرت مانگتا، اس کی بے بسی پر میری رحمت کو اتنی جوش آئی کہ میں سب کو معاف کر دیتا، سب کو معاف کر دیتا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرا بندہ جتنے تجھ سے گناہ سرزد ہو گئے صدق دل سے آ، سچے دل سے آ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ایمان لے آ۔ ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں، کہیں الحمدللہ۔ ہاں دنیا میں بہت لوگ ہیں جو کافر ہیں، اسلام سب سے بڑی رحمت۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لے آ، عمل صالح کر، نیک عمل کر، ایمان لانے سے پہلے تیرے جتنے گناہ تھے وہ سارے گناہ میں نیکیوں سے بدل دوں گا، سارے گناہ نیکیوں سے بدل دوں گا۔ یہ ایسا رحمان رحیم کریم ہے۔ لاہور کے روشن ضمیروں میری ماں بہنوں سنو، اللہ کے بے شمار صفاتی نام، ان ناموں میں دو نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ ہم آغاز کرتے ہیں، دنیا میں کسی کام کا آغاز کرنا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس نے بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کیا اللہ رحمت فرما دیتے ہیں، اللہ برکت فرما دیتے ہیں۔ اس میں نام آیا بسم اللہ کے بعد بسم اللہ، اس میں ذات ہے، دو نام ہے الرحمن، آگے جی آپ کو بھی چیک کریں نا، بھی آپ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ الرحمن کے بعد الرحیم، سب اپنی زبان کو جنبش دیں، یہ اللہ کا نام ہے۔ الرحمن کے بعد الرحیم، ان کی تفسیر میں اگر ہم جائیں تو وقت بہت ادھر چلا جائے گا، دو باتیں دیتا ہوں۔ الرحمن بولے ذرا، پیچھے پیچھے والے ساتھی خاموش بیٹھے ہیں، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، جمعہ ہے، آپ کو بلواتے بلواتے میرا آدھا عنوان رہ جاتا ہے، اس لیے آپ جلدی بولا کریں۔ الرحمن الرحیم، دو نام ہیں، آگے رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، دو ناموں کا مطلب بتا رہا ہوں، مختصر سی تفسیر، انشاءاللہ آپ کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ زندہ باد سنیں، الرحمن، رحمان اسے کہتے ہیں جو بے پناہ رحمتوں والا ہو، رحمان اسے کہتے ہیں جو بے پناہ آج کا شروع سے لے کر اینڈ تک انسان ہر وقت اللہ کی رحمت کا طلبگار رہتا ہے۔ تو الرحمن وہ اللہ، وہ ذات جو بے پناہ رحمتوں والی ہے، جس کی رحمتوں کی انتہا ہی نہیں ہے، کوئی حد و کنارہ ہی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں رحمان۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سادے لفظوں میں، ذرا تھوڑی سی سادے لفظوں میں کھول رہا ہوں کہ جس کی کوئی حد و کنارہ نہیں۔ ہمارا ملک ہے نا کتنا بڑا ہے، کوئی بندہ پاکستان، پورے پاکستان کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کا بھی ایک حد و کنارہ ہے، ادھر واگا بارڈر ہے، ادھر بارڈر ہے، ادھر بارڈر ہے، چاروں طرف سے بارڈر ہے، حد و کنارہ ہے، ہر ملک کا حد و کنارہ ہے، اور ایک دنیا کا بھی پورا ایک احاطہ ہے، اس کا بھی کنارہ ہے۔ لیکن اللہ کا یوں تصور لیں کہ اللہ کی ذات وہ رحمان ہے جس کی رحمتوں کا حد تو کنارہ ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ کتنا گناہگار ہے جو کسی گناہگار اپنے دوست کو، کسی بھی اللہ کے بندے کو دیکھ کے کہہ دیتا ہے یار اے بندہ اتنا بڑا گناہگار ہے کہ اینو رب معاف ہی نہیں کرے گا۔ یہ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا ہے نا کہ یار اے اتنا بڑا گناہگار ہے، اے عورت اتنی بڑی گناہگار ہے، عورتیں بھی اکثر یہ کہتی ہیں اتنے بڑے گناہگار ہیں کہ رب انہیں معاف ہی نہیں کرے گا۔ اللہ کو جلال آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ کون ہے جو میرے اوپر حکمرانی کرنا چاہتا ہے کہ اللہ معاف ہی نہیں کرے گا؟ میں اس کا پابند تھوڑا ہوں، میری رحمت اتنی وسیع ہے، پتہ کوئی نہیں، یہ 2 آنسو بہا دے میں اسے ابھی معاف کر دوں گا۔
माफी के लिए आए तो सही, दिल का बर्तन सीधा तो करे। मूसलाधार बारिश बरसती हो और हम बर्तन को ऊंधा रखें, एक कतरा भी नहीं आएगा। हम बारिश हल्की हल्की हो, हल्की हल्की रिमझिम हो, हम बर्तन सीधा रख दे, कुछ देर बाद ये बर्तन भी भर जाएगा। आ रहा है रहमतों वाला महीना और मूसलाधार बारिश बरसेगी। यकम रमजान से लेकर आखिरी रात तक मूसलाधार बारिश इस तरह बरसेगी रहमत की। हमने दिल के बर्तन सीधे करने हैं, अल्लाह माला माल कर देगा। अल्लाह की रहमतें बड़ी वसी हैं। आओ जरा, एक नाम है रहमान, इसका मतलब है बेपनाह रहमतों वाला, बेपनाह रहमतों के खजानों का मालिक, जिसकी हद तो किनारा ही नहीं है, बेपनाह रहमतों वाला। अगला नाम है रहीम, इसका सुन के इंशाअल्लाह मोमिन बाग बाग हो जाएगा। रहीम, रहीम उस ज़ात को कहते हैं जो अपनी बेपनाह रहमतों को अपने बंदों पर बेपनाह लुटाने वाला हो। नहीं 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 नहीं, सुन्नी सुन हो गए ने सुभान अल्लाह भी कहना छड़ दिता, बोलना भी छड़ दिता, हर चीज छड़ दी। और कोई बुलवाए तो कहते पता नहीं मौलवी साहब ने हो ही की गया, शाह साहब ने हो ही की गया कि कहते ने कबो सुभान अल्लाह, कहते ने कबो सुभान अल्लाह, जरा कहना। जी जी, जो खामोश बैठा है वो अपना खुद जिम्मेदार है, अल्लाह देख रहा है। मैं अपने नारे नहीं लगवा रहा, किसका नाम दिलवा रहा हूं? अल्लाह का। बोले रहमत का महीना आया, रहमत की बातें सुनकर अब खुश नहीं होंगे तो कब खुश होंगे? जिंदगी में ज़ौक़ होना चाहिए, जिंदगी में ज़ौक़ होना चाहिए। खाना खाने के लिए बैठते तो ठंडा पानी हो, गर्म रोटी हो, गर्म सालन हो, साथ सलाद हो, साथ चटनी हो, साथ फलाह हो, वहां तो मजे लेके खाते हैं। अगर होटल पे बैठे सलाद ना मिले तो गुस्से हो जाते हैं, हो जी तुम्हारे को सलाद ही कोई नहीं, तुम्हारे को रहता ही कोई नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते? तो जब अल्लाह के बातें सुनते हैं, कुरान सुनते हैं, फिर ज़ौक़ ना हो, फिर चुप करके बैठे रहे, चलो जी मौलवी साहब बोली जान, असी सुनी जाइए, हक अदा करे, कह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ज़ौक़ में आए, मैं रहमत की बातें कर रहा हूं, वक्त भी तेजी से जा रहा है, तवज्जो करें। रहमान उस ज़ात को कहते हैं जो बेपनाह रहमतों का मालिक हो। रहीम उस ज़ात को कहते हैं जो अपने बंदों पर बेपनाह रहमतों को लुटाने वाला हो। बाप जितना ही रहीम हो लेकिन उसका एक हद तो किनारा है। कहता है बेटा मुझे तेरे से मोहब्बत बड़ी है, पर ये खिलौना मैं तुझे लेके नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे इतने नहीं, ये जगह, ये गाड़ी, ये कपड़ा, ये चीज, ये मोबाइल मैं खरीद के नहीं दे सकता कि मेरे पास इतनी वुसअत नहीं है। रब वो है, वो रहीम करीम है, वो रहमान है जिसकी रहमतों की ना वुसअत है, रहमतों का ना कोई किनारा है और ना ही रहमत लुटाने की कोई हद है, और ऐसी रहमतें लुटाता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, मैं वो रब हूं जब मैं रहमतें लुटाता हूं फिर इंसान को माला माल कर देता हूं। इंसान को अल्लाह रहमतों से लुटाता है, नेमतें अता फरमाता है। औलाद की नेमत दी, माल की नेमत दी, सेहत की नेमत दी, कपड़े की नेमत दी, सवारी की नेमत दी, घर की नेमत दी, इल्म की नेमत दी, हुस्न की नेमत दी। अल्लाह ने रहमतें लुटाई। अल्लाह फरमाते हैं ये रहमतें मैंने बनाई ही इंसानों के लिए हैं, बनाई ही, बोले बोले बनाई ही इंसानों के लिए। इंसान तो बोलने वाला है ना, तो बोले बनाई ही इंसानों के लिए है। हाँ, इंसान को सिर्फ एक हुक्म है, वो क्या है? मेरी रहमतों के बेबजा बेबहा खजाने अगर लूटना चाहता है तो फिर रहमतुल्लिल आलमीन नबी के कदमों में बैठना होगा। फिर मेरे नबी के कदमों में बैठकर मुझसे मांग, मेरे नबी का गुलाम बन के मुझसे मांग, मेरे नबी का दामन पकड़ के मुझसे मांग, मेरे नबी पर दुरूद भेज के मुझसे मांग।
مانگ، میں رحمت کے دریا بہا دوں گا، رحمت کے سمندر کھول دوں گا، میری رحمت میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ سارے انسان، سارے جنات، سارے حیوانات، سارے حشرات الارض، سارے کیڑے مکوڑے، سارے پرندے، سارے فرشتے، ساری حوریں، سارے لوگ جتنے کافر ہیں، دہریے ہیں، ہندو ہیں، بدمت ہیں، جس مذہب والے ہیں، سارے مومن ہو جائیں اور سارے ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، اپنی اپنی زبانوں میں ہر بندہ الگ الگ بولے، الگ الگ مانگے اور اپنی سوچ سے زیادہ مانگے، اپنی وسعت سے زیادہ مانگے، اللہ فرماتے ہیں سب کو ایک ہی لمحے میں دوں گا، ایک ہی وقت میں دوں گا، اس کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا کر دوں گا۔ اور جب دے دوں گا تو میری رحمت میں کوئی کمی، میرے خزانوں میں کوئی کمی، پھر ہم کیوں نہیں بولتے؟ بولیں ذرا۔ ابھی میرے بھائی خاموش بیٹھے ہیں، آج پتہ نہیں سبحان اللہ پہ بات کیسے اڑ گئی ہے کہ سبحان اللہ کہلوا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ استقبال رمضان ہے، رمضان کے جمعہ میں ہم نے بولنا ہے جی۔ ابھی کچھ میرے ممی ڈیڈی بھائی بیٹھے جو نہیں بول رہے، کہہ ذرا، ذوق میں آ گئے؟ کچھ دینا چاہ رہا تھا، اس لیے پہلے میں نے آپ کو ذوق میں لایا۔ توجہ میری طرف رکھیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب میں رحمت برسانا چاہتا ہوں، جب میں رحمت برسانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے دو کام ہوتے ہیں، پھر رحمت برستی ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ لفظ رحمت تو سب کو سمجھ آ رہا ہے نا؟ اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ ماشاءاللہ اب ذوق میں آگے میں قرآن تھوڑا سا پیچھے سنا کے پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت موج میں آئی اور اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ذرا توجہ کر، ذرا دیکھ تو صحیح میں نے کیسے نظام چلایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ دیکھ، بے شک میں نے زمین کو، آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، صرف 6 دن میں بنا دیا۔ یہ 6 دن بھی اللہ نے ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، اللہ تو کن فیکون، 6 دنوں میں بنایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والشمس،
پھر میں نے چاند بنایا، والقمر، پھر میں نے سورج بنایا، والقمر، میں نے چاند بنایا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمری، میں نے آسمانوں کو سجایا اور کمکمے لگائے، چاند ستارے بنا دیے ہیں۔ یہ نظام میرے حکم سے چل رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، بنانے والا بھی میں اللہ ہوں، حکم بھی اللہ کا چلتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں تبارک اللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں میں بابرکت ذات ہوں، تمام عالمین کا رب ہوں، تمام عالم کو، عالمین کو پالنے والا ہوں، روزی روٹی دینے والا ہوں۔ میرا بندہ گھبرایا نہ کر، چیونٹی سے لے کر انسان تک، انسان سے لے کر چیونٹی تک جتنی مخلوقات کھانے پینے والی ہے، روزی میں اللہ دیتا ہوں، روزی دینے والا۔ آج مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، آپ ذوق میں اب آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ہم 3 بجے جمعہ پڑھ لیں، کیا خیال ہے؟ آج 3 بجے پڑھ لیں، ذرا ہاتھ تو بلند کریں جو 3 بجے کا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ محبت چیک کرنے کے لیے کیا تھا، ویسے تو جمعہ ہم نے ٹائم پہ ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ، گھبرانا نہیں، لیکن کبھی کبھی مجھے جوش آیا تو میں جمعہ 3 بجے تک لے جاؤں گا، پھر آپ ذہن میں رکھنا ذرا، کہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ کیونکہ میں خود باذوق ہوں اور مجھے 10 سال ہو گئے سبز بازار میں جمعہ پڑھاتے ہوئے۔ آپ ماشاءاللہ باذوق ہیں، میں ذوق دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی ذوق ہوگا تو بات بنے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت بھی انشاءاللہ ذوق والی دے گا۔ جو باذوق ہوں گے انہیں جنت بھی ذوق والی ملے گی، اور مردوں کو حوریں بھی ذوق والی ملیں گی، ورنہ بغیر سرخی پاؤڈر والی حوریں آئیں گی۔ ذرا کہ سبحان اللہ۔ جی ادھر ذوق ہوگا تو حوریں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ذوق والی دیں گے، فرشتے بھی ذوق والے ہوں گے۔ سلامن سلاما، جنت میں سلامیاں دیں گے۔ رمضان میں جنت پہ بات کریں گے، اب استقبال ہے رمضان، چند باتیں اللہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، جب میری رحمت آنے لگتی ہے، جب میری رحمت کے بارش، یہ بھائی نیچے مراقبہ کر رہے ہیں، اب مجھے دیکھیں، 8 دن بعد پھر دیکھنا ہے، اس لیے آپ مجھے دیکھیں تھوڑی دیر تاکہ بات کو سن سکیں۔ توجہ ساری میری طرف ہو تاکہ میں قیمتی بات کو اور قیمتی طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں۔ ٹائم تو وہی ہے، جو گزر جانا ہے تو ذوق سے گزرے نا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میری رحمت آنے لگتی ہے، اس کی 2 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی ہے کہ اس کے لیے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہوں۔ جب بارش برستی ہے تو پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، میری رحمت جب برسنے کا وقت آتا ہے میں بشارتوں والی، ٹھنڈی ٹھنڈی خوشخبریوں والی ہوائیں بھیجتا ہوں۔ وہ ہوائیں بتاتی ہیں بارش آنے والی ہے، وہ ہوائیں بتاتی ہیں بارش آنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہوں، خوشخبری کے لیے رحمت آنے والی ہے، پھر بادل بھیجتا ہوں، وہ بادل آ کے بتاتے ہیں رحمت آنے والی ہے۔
اس کے بعد بارش آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رجب کا مہینہ بھیجا، ہواؤں کی شکل میں ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی، رحمت آنے والی ہے۔ شعبان کا مہینہ بھیجا بادلوں کی شکل میں کہ بادل آ گئے ہیں، شب برات دے دی، آج رات آؤ مجھ سے معافیاں طلب کرو، بارش برسنے والی ہے، رحمت کی بارش آنے والی ہے۔ رجب ہواؤں کی جگہ پہ آیا، شعبان بادلوں کی جگہ پہ آیا، رحمان بارش بن کے آ گیا ہے۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، آؤ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اور اپنے رب کے سامنے کہو گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھے، جو گناہگار ہیں، جن کو یہ ہو نا کہ ہم بڑے ہی نیک ہیں وہ چپ رہیں، جو گناہگار ہیں وہ بولیں گناہوں پہ۔ اگر بولیں گے تو 1 منٹ میں جان چھوڑوں گا، نہیں تو میں پوری پڑھوں گا، پھر پڑھے میرے ساتھ گناہوں پہ۔ میری مائیں بہنیں بھی پڑھیں گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در۔ زندہ باد، آپ ہوشیار ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہیں سے بات چلائیں گے، رمضان بھی ہوگا، قرآن بھی ہوگا، اور انشاءاللہ میں بھی ہوں گا اور آپ بھی ہوں گے۔ بات 2-3 منٹ اوپر جا رہی ہے، لیکن میں انشاءاللہ وقت کو کور کریں گے۔ جو میرے بھائی اب پہنچے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وقت نکالیں، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم جوان ہیں تو موت نہیں آ سکتی، آ جائے گی، پتہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ وقت نکالا کریں، 8 دن آپ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور 8ویں دن جمعہ آتا ہے، اللہ کو 2 گھنٹے ٹائم دیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، مسئلے کی بات ہے، علماء فرماتے ہیں جب پہلی اذان ہوتی ہے، پہلی اذان سے لے کر نماز جمعہ ادا کرنے تک جتنا ٹائم ہے، اس ٹائم میں ہم دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے جمعہ کی تیاری کے۔ یہ جو دکاندار دکانیں چلا رہے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اس ٹائم میں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے نماز جمعہ کی تیاری کے۔ ناخن کاٹیں، بال کٹوائیں، غسل کریں، کپڑے پہنیں، مسجد میں فوراً چل کے آئیں، یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی دنیا کا کام ہے آپ نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال آگے رمضان ہے، ایک وعدہ میرے ساتھ کریں کہ تمام ساتھی کم از کم اپنے ایک دوست کو لے آئیں گے جمعہ کے لیے، انشاءاللہ آپ کو اہم عنوان دوں گا، آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا، میرا بھی ایمان تازہ ہوگا، جس کو ساتھ لائیں گے اس کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ ذوق کے ساتھ آئیں، شوق کے ساتھ آئیں، اور جمعہ میں وقت پہ تشریف لائیں، لیٹ نہ آیا کریں۔ زندگی کے دیکھو ڈیوٹی پہ کوئی لیٹ جاتا ہے؟ جو لیٹ جائے گا انگوٹھا نہیں لگائے گا، سارا دن کام کرے گا، اسے پیسے پے نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے بھی تو ڈیوٹی لگائی ہے، نبی مسجد میں آؤ، تم اللہ کی ہر وقت ہی نافرمانی کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی باتیں رمضان میں کریں گے۔ بس ایک وعدے کے ساتھ بات کو ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ وقت پہ تشریف لائیں گے، 1:45 میرا بیان شروع ہوگا، اہم عنوان دوں گا، وقت ضائع نہیں کروں گا، پہلے بھی نہیں کرتا الحمدللہ۔ مجھے تحدیث بن نعمہ پہ مجھے فخر ہے کہ جب میں ادھر بیٹھتا ہوں الحمدللہ میں وقت ضائع نہ اپنا ضائع کرتا ہوں نہ آپ کا ضائع کرتا ہوں۔ انشاءاللہ قرآن سناؤں گا، اللہ رسول کی شان ہوگی، رمضان کی شان ہوگی۔ وقت پہ تشریف لائیں، مائیں بہنیں بھی کو بھی کہہ رہا ہوں، ایک ایک سہیلی کو، آپ ایک ایک دوست کو جمعہ پہ ساتھ لانے، کہنا ہے حجتاً یار آج آؤ جمعہ ہمارے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صفحہ درست کریں، جزاک اللہ۔